الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن لِّتَقَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى صدق اللہ المولانا العظیم وصدقت رسولہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تاکف الاشر الاواخر من رمضان صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک مل کے میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سننے والے حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام سامعین، گھروں میں سننے والی مائیں، بہنیں، تمام تر سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر ہے، جتنا بھی شکر اس کا کیا جائے کم ہے، گنتی کی کوئی تعداد نہیں کہ اس کا شکر کیا جائے، بلکہ اتنا شکر کیا جائے کہ زندگی ختم ہو جائے تو اس کا شکر ختم نہیں ہوتا۔ یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ یہ رب کی مہربانی ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ جس رب نے ہمیں آقا دو عالم، نور مجسم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدی میں پیدا کیا، اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم پر بہت احسان فرمایا، ہمیں دیکھنے کی اس نے توفیق دی، ہمیں سننے کی، ہمیں کھانے کی، ہمیں چلنے کی، ہمیں پھرنے کی، سب عطا اسی کی ہے، تو ہمیں اس کی بندگی ہی کرنی چاہیے، ہمیں اس کے احکامات کو اپنانا چاہیے، ہمیں اس کی ہر بات کو ماننا چاہیے، اور اس کے پیارے نبی جن کے ہم امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اعتکاف
ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور آخری عشرہ بھی قریب ہے، تو اس میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ وہ راضی ہو جاتا ہے، ذرا اس کے دروازے پر آ کر تو دیکھو، ذرا اس کے دروازے پر آ کر اس سے مانگو تو صحیح، ذرا اس سے لو لگا لو۔ تو جب اس سے لو لگ جاتی ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات تلاوت فرمائی، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا، کیونکہ مسجد میں اعتکاف کرنے کے علاوہ کہیں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں صحیح۔ مسجد وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور لفظ کلھا پر فرما دیا کہ ہر مسجد میں اعتکاف کرنے کی طرف اشارہ، یعنی کہ کلھا ہر مساجد میں اعتکاف ہو، اور ہر مسجد میں جب اعتکاف ہوگا، جتنے بھی وہاں پر امتی بیٹھیں گے اعتکاف میں، تو وہ رو کر جب رب سے معافی مانگیں گے تو پھر عالم کیا ہوگا۔ فرمایا کہ عورتوں کو، یعنی کہ اعتکاف کے دوران عورتوں کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہ مسجد نہیں آ سکتی، اس لیے عورتوں کو ہاتھ نہ لگائیں، کہ جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور ان کے پاس نہ جاؤ۔ جب اللہ نے حد مقرر کر دیا کہ تم اعتکاف میں ہو اور اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ تو نہ لگاؤ، یہ حد ہے۔ لوگوں سے اپنی آیتیں تاکہ، یعنی کہ اور آگے فرمایا اللہ کی حدیں ہیں، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں، یعنی لوگوں کو ایسے بتایا جاتا ہے اپنی آیتیں دے کر، رب تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں تاکہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، یعنی کہ انہیں پرہیزگاری مل جائے، انہیں تقویٰ مل جائے، اور یہ اللہ کے احکامات کے پابند رہیں۔ آقا دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے مبارکہ ہے، 1894 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو بعد میں آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے
ماہ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف کریں اور رب کی عبادت و بندگی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب سے دعا ہے جو سنائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔